العلم النور العلم النور العلم النور اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے اس میں عدد کی تعریف، اصول عدد اور اس کے استعمال کا طریقہ پڑھ لیا۔ اب یہاں سے یہ بیان کریں گے کہ اس کی تمیز جمع ہوگی تو کیوں، مفرد ہوگی تو کیوں، منصوب ہوگی تو کیوں، مجرور ہوگی تو کیوں، یا کس کی تمیز آئے گی یا کس کی تمیز نہیں آئے گی، یہ تمام چیزیں یہاں پر بیان کی جائیں گی۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْإِثْنَيْنِ لَا مُمَيِّزَ لَهُمَا، تم جان لو کہ ایک اور دو، واحد اور اثنین، لا ممیز لہما، ان دونوں کی تمیز لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہوگی، ان دونوں کی تمیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ان دونوں کی تمیز نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ دلیل خود دے رہے ہیں، لأن لفظ الممیز یغنی عن ذکر العدد فیہما، اس لیے کہ لفظ ممیز یہ عدد کو ذکر کرنے سے ان دونوں میں، یعنی واحد اور اثنین میں بے پرواہ کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے۔ کیا ہے لفظ ممیز؟ یعنی تمیز، تمیز عدد کو ان دونوں میں ذکر کرنے سے کیا کر دیتا ہے؟ بے نیاز کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صاحب واحد و اثنین کی تمیز نہیں آئے گی، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے واحد رجلا اثنان رجلین، یا احدی امراتن اثنتان امراتین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عدد کا معنی خود جو تمیز ہے ان کے اندر پا لیا جائے گا۔ جب ان کے اندر پا لیا جائے گا تو اب اس میں عدد لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر رجل اپنے مادے کے اعتبار سے ذات رجل پر دلالت کر رہا ہے، اور صیغے کے اعتبار سے ایک پر دلالت کر رہا ہے۔ ایک آدمی، رجل کہیں گے تو ایک آدمی، رجلانے اپنے مادے کے اعتبار سے دو ذات پر دلالت کر رہا ہے، اور صیغے کے اعتبار سے عدد دو پر دلالت کر رہا ہے۔ تو اب رجلانے کیا اسنانے کے ساتھ رجلانے سے نا، اور واحد کے ساتھ رجل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ واحد اثنین ان دونوں کی تمیز بالکل نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ عدد کا جو معنی ہے وہ خود تمیز یعنی معدود کے اندر پا لیا جائے گا۔ رجل کے اندر ایک کا معنی پا لیا جائے گا، اور رجلانے کے اندر دو کا معنی پا لیا جائے گا۔ کیوں؟ جب پا لیا جائے گا تو واحد رجلن اثنان کیا ہے رجلینی نہیں کہہ سکتے، یا احدی امراتن اثنتان امراتینی نہیں کہہ سکتے۔ سمجھا نہیں ہے؟ وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْإِثْنَيْنِ، تم جان لو کہ ایک اور دو، لا ممیز لہما، کہ ان دونوں کے لیے کوئی تمیز نہیں ہے۔ لأن لفظ الممیز، اس لیے کہ لفظ ممیز یعنی تمیز کا لفظ یغنی یہ بے پرواہ کر دیتا ہے، عن ذکر العدد فیما، ان دونوں میں یعنی واحد و اثنین میں عدد کو ذکر کرنے سے۔ تقولو، آپ کہو گے ان دی رجل و رجلان، میرے پاس ایک آدمی ہے، اور رجلان میرے پاس دو آدمی ہیں، تو ایک اور دو کا معنی خود ان دونوں کے اندر پا لیا جائے گا۔ جب پا لیا جائے گا تو عدد کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دو کا قاعدہ ہو گیا کہ صاحب ان دونوں کی تمیز نہیں آئے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَعْدَادِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِن مُمَيِّزٍ، اور رہے تمام اعداد فَلَا بُدَّ لَهَا مِن مُمَيِّزٍ، تو ان تمام کے لیے تمیز کا ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں کے لیے تمیز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان کے لیے، ان تمام کے لیے تمیز کا ہونا ضروری ہے، تمیز کا لانا ضروری ہے۔ جب تمیز کا لانا ضروری ہے تو کیا کیا آئے گا، کیسے لے کے آئیں گے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ فَتَقُولُ، جو تمیز کا لانا ضروری ہے تو آپ کیا کہو گے؟ فَتَقُولُ، آپ کہو گے مُمَيِّزُ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ مَخْفُوضٌ مَجْمُوعٌ، یعنی ستون سے لے کر کے عشرتن تک کی تمیز کیا ہوگی؟ بیان کر رہے ہیں مخفوض مجموع،
مجرور کیا مجرور ہوگی جی جمع جمع ہوگی، یعنی جمع ہوگی مجرور ہوگی. اب مجرور کیوں ہوگی؟ مجرور کیوں ہوگی؟ جی مجرور اس لیے ہوگی کیونکہ اضافت، عدد کی اضافت ہوتی ہے جی کیا تمیز کی طرف، جی جی اور جب معدود مضاف الیہ ہوگا تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. مجرور تو مجرور اضافت کی وجہ سے. اب جمع کیوں ہوگی؟ جمع اس لیے ہوگی تاکہ عدد معدود میں مطابقت ہو جائے. کیسے؟ وہ ایسے کہ ثلاثۃ سے لے کر کے عشرۃ تک کی جو عدد ہے یہ معنن جمع پر دلالت کرتے ہیں، جی اور معدود خود جمع ہے. جی جی تو جمع 3 سے لے کر 10 تک یہ خود جمع پر دلالت کر رہے ہیں، وہ جمع ہے تو عدد معدود میں مطابقت ہو جائے، اس لیے معدود کیا لے کر آئے؟ جمع لے کر آئے. تو معدود کو جمع لانے کی وجہ اور معدود یعنی تمیز جو ہے اس کو مجرور لانے کی وجہ ہو گئی. سمجھا؟ اب یہ اس کو پہلے سبق میں بیان کر دیا کہ صاحب ثلاثۃ رجال جب معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث کیوں لایا جائے گا؟ معدود مؤنث ہو تو عدد کیا ہے؟ مذکر کیوں لے جائے گا؟ اس کو پہلے سبق میں بیان کر ہی دیا ہے. جی تقول آپ کہو گے ثلاثۃ رجال و ثلاث نسوۃ، ثلاثۃ رجال 3 آدمی، ثلاث نسوۃ 3 عورتیں ہیں. یہاں پر ایک بات اور سمجھنا کہ ثلاثۃ رجال اس کی 2 طریقے سے ترکیب ہوتی ہے. جی جی کیا؟ ایک تو اضافت کے ساتھ، ایک موصوف صفت کے ساتھ. موصوف صفت کیسے ہے؟ جیسے ثلاثۃ رجال یہ تو اضافت کے ساتھ ہو گئی. ایک ہے رجال ثلاثۃ، رجال ثلاثۃ جیسے آپ نے ہدایت النشر شروع پڑھا فیہا فصول ثلاثۃ، اور اس میں 3 فصلیں ہیں تو فصول موصوف ہے، ثلاثۃ کیا صفت ہے. تو 2 طریقوں سے ترکیب ہوتی ہے اس کی، ایک اضافت کے ساتھ آتی ہے اور ایک موصوف صفت کے ساتھ. تو ثلاثۃ رجال یہ اضافت کے ساتھ ہے، اور ویسے پڑھیں گے موصوف صفت تو دونوں مرفوع ہوں گے، کہیں گے رجال ثلاثۃ. یہ بھی استعمال درست ہے لیکن اضافت کے ساتھ زیادہ ہے، اس لیے اضافت والی بیان کر دی ہے ہمیں. الا اذا كان المميز لفظ المئة، مگر جب کہ ممیز یعنی تمیز میعہ کا لفظ ہو، لفظ میعت ہو تمیز، فحینئذ یکون مخفوضا مفردا، تو اس وقت تمیز کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی اور مفرد ہوگی. کیا ہے؟ مفرد مجرور مفرد ہوگی اور مجرور ہوگی. مجرور کیوں ہوگی؟ کیونکہ اضافت پائی جائے گی. ثلاث مئۃ، جی ثلاث مئۃ، تو اب ثلاث مئۃ تو یہاں پر اضافت پائی گئی، اس اعتبار سے مجرور ہے. جی اور پھر دوسری بات کہ ثلاث کیا بولتے ہیں مئۃ، جی یہاں تمیز کیا مفرد ہے. جی مفرد اس لیے کیونکہ اعداد میں اصل افراد مؤنث لانا ہے. اعداد میں اصل کیا ہے؟ مؤنث لانا مفرد لانا ہے. مفرد لانا اعداد میں اصل کیا ہے؟ افراد ہے، یعنی کیا ہے؟ مفرد لانا ہے. مفرد لانا کیا لانا ہے؟ مفرد ہاں. اور عدد خود کثرت پر دلالت کرتا ہے. عدد خود کیا ہے؟ کثرت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا جواب یہ جمع اس کی لے کر آئیں گے، میعت کی ہاں میعت کی، تو 2 طریقے سے جمع آتی ہے. یا تو آپ میعات لے کر آئیں گے جمع مؤنث سالم، یا میئین جمع مذکر سالم لے کر آئیں گے. اور جمع مذکر سالم لانا درست نہیں ہے. کیوں؟ قاعدہ ہے کہ عدد کی اضافت جمع مذکر سالم کی طرف کرنا یہ درست نہیں ہے. تو ثلاث میئین نہیں کہہ سکتے، ثلاث میئین نہیں کہا جاتا، صحیح ہے. اور ثلاث میعات یہ بھی درست نہیں ہے. عدد کو جمع لانا جمع مؤنث سالم کی شکل میں لانا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ میعات لے کر آئیں گے تو تعدد تا لازم آئے گا، کئی تاؤں کا جمع ہونا لازم آئے گا. ایک تو میعتن کی تا، پھر جمع مؤنث سالم کی تا، پھر عدد میں جو تا آتی ہے وہ تا، تو 3 تاؤں کا جمع ہونا لازم آئے گا. ایک کلام رم میں کیا کبھی ہے، اس لیے اس کی جمع نہ میعات آ سکتی نہ مین، تو پھر کیا لے کر آئے؟ مفرد. اس لیے کہہ دیا اس کی تمیز جو ہوگی مجرور ہوگی اور مفرد ہوگی. سمجھا؟ جی وممیز 11 الى کیا گیا؟ ہاں تقول آپ کہو گے 300 و 900 کیا ہے؟ 300 300 و 900 کیا ہے؟ 900
اب یہاں پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ صاحب عشرۃ میاتن کہہ دیتے یا عشر میاتن کہہ دیتے. عشر کیوں نہیں لے کر آئے؟ 9 تک کیوں ختم کر دیا؟ یعنی 300 سے لے کر کے 900 تک. جی 10 نہیں کہا. 1000 کا الگ ہے. اس لیے کیونکہ 10 کے لیے ایک عدد متعین ہے، وہ ہے الف. وہ ہے الف. یہ اعتراض تھا، کوئی بھی کر سکتا تھا، اس لیے نشاندہی کر دی. والقیاس ثلاث میعات او مئین. اور قیاس کیا ہے؟ ثلاث میعات اور مئین کہتے ہیں. اور اس کی وجہ میں نے بتائی دی ہے کہ جمع انث سالم لے کر آئیں گے یا جمع مذکر سالم لیں گے، اور دونوں صورتیں درست نہیں ہیں، تو مفرد لانا طے ہو گیا. وممیز 11 الی 99 اور 11 کی تمیز کہاں تک؟ الی 99 تک، یعنی 11 سے لے کر کے 99 تک کی تمیز کیا ہوگی؟ منصوب مفرد. منصوب مفرد ہوگی. صاحب منصوب کیوں ہوگی؟ تو اب تمیز 2 طریقے سے ہوتی ہے. تمیز یا تو مجرور ہوتی ہے یا منصوب ہوتی ہے. یا مجرور کیوں نہیں ہے؟ مجرور اس لیے نہیں ہے کہ 11 کی اضافت تمیز کی طرف کر دیں گے تو 3 کلمات کا کلمہ واحدہ کی منزل میں ہونا لازم آئے گا. 3 کلموں کا. ارے ثلاثہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر 11 رجلن ہے، 11 2 رجلن 3. تو جب اضافت لے آئیں گے تو 3 کلموں کا کلمہ واحدہ کی منزل میں ہونا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے. اس لیے یا یہ کہہ دو کہ یہاں پر اضافت درست نہیں ہے، اور مجرور جو ہوتا ہے وہ اضافت کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ اضافت درست کیوں نہیں ہے؟ تب یہ کہو گے اضافت کریں گے تو 3 کلموں کا کیا ہے؟ منزل کلمہ واحدہ کی منزل میں ہونا لازم آئے گا. اور کلام رب میں کیا کبھی ہے؟ کلام رب میں کیا ہے؟ کبھی ہے. کلام رب میں کیا ہے؟ کبھی ہے. سمجھا؟ اب منصوب بچا کیا ہے؟ منصوب. تو کہہ دیا منصوب ہوگا. جب مجرور نہیں ہو سکتا تو منصوب ہوگا. تمیز مرفوع ہوتی نہیں ہے. صحیح ہے. پھر کہا مفرد. کسی تمیز کیا ہوگی؟ مفرد ہوگی. تمیز کیا ہے؟ مفرد ہوگی. تو مفرد کیوں ہوگی؟ تو اس لیے کہ اعداد میں اصل کیا ہے؟ افراد ہے، اور عدد خود کثرت پر دلالت کرتی ہے. جب عدد خود کثرت پر دلالت کرتا ہے تو تمیز کو جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے. رسم آیا؟ اس لیے کہتے ہیں مفرد ہوگی. تقول آپ کہو گے 11 رجلا 11 آدمی، و 11 امراتن کیا 11 عورتیں، و 99 رجلا 99 آدمی، و 99 امراتن 99 عورتیں. و ممیز 100 و 1000 و تسنیتہما و جمع الالف. آگے بیان کریں 100 کی تمیز، 1000 کی تمیز، اور ان دونوں کی تسنیہ یعنی 100 اور 1000 کی تسنیہ کی تمیز، و جمع الالف اور الف کی جمع کی تمیز کیا ہوگی؟ مخفوض مفرد. کیا ہے؟ مجرور مفرد ہوگی. مجرور کیوں ہوگی؟ اضافت ہے تو مجرور ہوگی. مفرد کیوں؟ کیونکہ اعداد میں اصل کیا ہے؟ افراد ہے، کیونکہ عدد خود کثرت پر دلالت کرتا ہے. صحیح ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ جمع الالف کا جمع الالف والمیہ کہنا چاہیے تھا کہ میاں اور الف کی جمع کی تمیز، الف کی جمع تو اوپر بیان کر ہی دیا کہ میاتن کی جمع لانا درست نہیں ہے. یا تو میاد لے آئیں گے اور مین لے آئیں گے، مین جمع مذکر سالم کے ضمن پر، تو دونوں صورتیں کیا جائز نہیں ہے. تو اب اور رہی بات بچا کون سا؟ الف. تو الف کی جمع آ جائے گی، اس لیے جمع الالف کہا، جمع المیہ نہیں کہا یہاں پر. اور تمیز میاتن کی میاتن تسنیہ بھی آ جاتا اور واحد تو آ ہی جاتا ہے. الف کیا واحد تسنیہ جمع تینوں آ جاتا ہے. آگے بیان کر رہے ہیں. تقول آپ کہو گے 100 رجل 100 آدمی، و 100 امراتن 100 عورتیں، و 1000 رجل 1000 آدمی، و 1000 امراتن 1000 عورتیں، و 100 رجل 200 آدمی، و 100 امراتن 200 عورتیں، و 1000 رجل 2000 آدمی، و 1000 امراتن 2000 عورتیں، و 3000 رجل، و 3000 رجل 3000 آدمی، و 3000 امراتن 3000
کیا ہے؟ عورتیں. یہ نہیں کہہ سکتے ثلاث مئاتی رجل کیونکہ اس کی جمع نہیں آتی ہے. وقس علی ھذا، باقی کو اسی پر قیاس کر لو. واللہ اعلم بالصواب.